پاکستان میں آبادی، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ایک بے قابو بیل بن کر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ بہت سے لوگ مجبور ہو کر بھیک مانگنے کی طرف راغب ہوئے ہیں، جبکہ پیشہ ور لوگوں نے بھی بھیک مانگنے کے کام میں اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ بھکاریوں کو اکانومیکلی ویسٹ فل کلاس کہتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کی کمائی اور آمدنی پر پلتے ہیں۔ پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کا مافیا مختلف حربوں سے لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسا کہ چھوٹے بچوں کو اغوا کرنا اور پھر ان کو اپاہج بنا کر جبراً بھیک مانگنے کا کام لینا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ لوگ مختلف ہیلے و طریقے اختیار کرتے ہیں، اور لوگ بھی ایسے خدا ترس ہوتے ہیں کہ بغیر کچھ پوچھ گچھ کیے فوراً سے بھیک اور خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خاندانی بھیک مانگنے کے پیشے سے وابستہ ہیں، نسل در نسل بھیک مانگنے کا کام سنبھالا ہوا ہے۔ ایک بھیک مانگنے والے کی روزانہ کی کمائی ایک محنت و مشقت کا کام کرنے والے ورکر مزدور سے زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آبادی کا زیادہ تر طبقہ غربت کی لائن کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ خواجہ سرا حضرات بھی مختلف سگنلز پہ اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ خواجہ سرا حضرات کا بھیک مانگنے کا وقت شام اور رات دیر تک ہوتا ہے۔ دے دے کچھ، اللہ کرو کہ خیر کرے، اللہ پاک حج کرے میرے بھائی، غریبوں کی سن لیا کرو۔ ہم خود غریب ہیں، 5-10 مانگری کون سا چیک کا مانگری؟ اتنا مشکل ہو گیا پاکستان میں رہنا۔ ان حالات میں ایک طرف تو بھیک مانگنا اور چوری کی واردات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف لوگوں کی دماغی صحت بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ لوگ دن بہ دن سائیکولوجیکل پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں۔ عام لوگوں کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے کہ وہ ہر کسی کو بھیک مت دیں، جانچ پڑتال کر لیں کہ آیا بھیک مانگنے والا کسی مجبوری کی بنا پر بھیک مانگ رہا ہے یا پھر ایک پیشہ ور بھکاری مافیا کا کارندہ ہے۔ گھر سے نکل کر جیسے ہی آپ سڑک پر آتے ہیں، بھکاریوں کا ڈھاٹے مارتا سمندر نظر آتا ہے۔ بھکاریوں کا بس نہیں چلتا کہ یہ لوگ پیسے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیں۔ پل کے نیچے جو جگہیں ہوتی ہیں یہ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، یہ لوگ اپنا بناتے ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، تاکہ نہ رینٹ دینا پڑے نہ کچھ، چھوٹا موٹا بھتہ دے کے جو ہے نا یہ پلوں کے نیچے رات سپینڈ کر سکیں۔ صبح سویرے ایک طرف تو سڑکوں پر گاڑیوں کا بے پناہ رش، تو دوسری طرف بھکاریوں کا ہجوم، ایک عجیب سی کیفیت کا عالم ہوتا ہے۔ یہ برقعے میں کھڑی ہے۔ اگر قانون کی بات کریں تو پاکستان میں بھیک مانگنا غیر قانونی ہے۔ ویگرنسی آرڈیننس 1958 کے تحت بھکاری یا کوئی بھیک مانگنے والے بچے کے والدین 3 سال کی مدت تک کے لیے جیل بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس قانون کو پاکستان کے ہر بھکاری نے اپنے جوتے کے نیچے روند ڈالا ہے۔ قانون تو بنا ہوا ہے، مگر اس کو نافذ و عمل کرنے والوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں، نہ جانے کس مجبوری کے تحت۔ پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر قانون دان وکیل رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی ان لوگوں کو کوئی دبنگ پولیس والا اٹھا کر جیل میں بند بھی کر دیتا ہے تو یہ لوگ اپنے قانون دان وکیل کے توسط سے باہر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے بھکاریوں کے نیٹ ورک کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک، خاص طور پر گلف کنٹریز کی
जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी पड़ी हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, जहां उम्रे के वीज़े पर जाकर भिखारी भीख मांगने का काम करते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के वक़ार पर भिखारी एक काला दाग हैं। पेशावर भिखारी माफिया के बेगैरत लोग क्या जाने कि पाकिस्तान को हासिल करने में हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी मेहनत की है, तब जाकर हमें ये प्यारा मुल्क मिला है। वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 के तहत कोई भी पुलिस वाला मजिस्ट्रेट से वारंट के बगैर ही ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है जो कि फ़कीर या भिखारी ज़ाहिर हो, और कोई भी चीज़ जो इस भिखारी के पास हो उसको पुलिस वाला कब्ज़े में ले सकता है, क्योंकि कानून हाज़ा के तहत ये काबिल ज़ब्त है। पेशावर भिखारी लोग ट्रैवलिंग एजेंट्स के ज़रिए उम्रे का वीज़ा हासिल करते हैं और अदायगी का शेड्यूल कुछ इस तरीके से तय होता है कि भीख का तकरीबन 50% शेयर ये लोग बाद में अदा करेंगे किस्तों की शक्ल में। चूँकि भिखारी माफिया एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसीलिए ट्रैवलिंग एजेंट के साथ ये वीज़े की डील बाखूबी अंजाम पाती है। भिखारी माफिया एक कैंसर की तरह पाकिस्तानी माशरे को तबाह व बर्बाद कर रहा है। कुछ शक नहीं कि आने वाले वक्त में तमाम भिखारी लोग तो कारों में सवार होंगे और आम आदमी सड़कों पर जूते घिस रहा होगा। भिखारी माफिया पर मजबूत गिरफ्त करने की अशद ज़रूरत है, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत और वाज़ेह पॉलिसीज़ तश्कील देना होंगी और फिर मुस्तकिल बुनियाद पर इन पॉलिसीज़ पर अमल पैरा करना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेशावर भिखारी माफिया इतने प्रॉफिटेबल बिज़नेस को इतनी आसानी के साथ नहीं बंद करेंगे। भिखारियों में बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें व मर्द, अपाहिज लोग और एक बड़ी तादाद ख्वाजा सरा हजरात की भी शामिल है। असल अदाद व शुमार तो सिर्फ़ ऐसी सूरत में मुमकिन है कि इन भिखारियों की रजिस्ट्रेशन हो, जैसा कि नादरा के कौमी शनाख्ती कार्ड में अगर प्रोफेशन में भिखारी लिखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए भी बाइस शर्म बात होगी। क्या क्यों भीख मांगते हो? यार गरीब बंदा, मेरे नजर कमजोर है, बच्चे हैं छोटे, सही। बेमालक है, कोई का नंबर तो कितना कमा लेते हो महीने दिन का? मैं करे 100-200 दे रहा काम पर। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कोई मुखिया वगैरह लीडर होता है जिसको पैसे भत्ता देना पड़ता है? वो नहीं है था कोई, था को मिलते नहीं है। अच्छा, इलाके का होता है, इतनी आसान नहीं होती है भीख मांगना, किसी भी जगह आप जाएं। अच्छा यार, नहीं तो नहीं है, बस खत्म। आपको आसानी से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती? हाँ। अच्छा। बड़ा मुश्किल होता है इन फ़कीरों से सच को उगलवाना। सड़कों पे कहीं भी ये सो जाते हैं, ये पुल वगैरह के नीचे, और फिर यहीं से ये भीख वगैरह भी मांगते हैं, करते हैं इनके मामलात। अव्वल तो कोई भिखारी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो आसान सवालों का जवाब तो दे देता है, मगर जैसे ही मैं कोई तीखा सवाल करता हूँ तो भिखारी के माथे पर शिकन आ जाती है। अब चूँकि भिखारी लोगों पर डॉक्यूमेंट्री करने के काम में मुझे भिखारियों से बातचीत करना होता है, तो मैंने ये जाना कि कुछ भिखारी बहुत मजबूरी और बीमारी की हालत में मुब्तला होते हैं और मदद के मतलाशी होते हैं। साहब ऐसे वीडियो बना रहे हैं, आँख का ऑपरेशन करवा दो, मेरी आँख खराब हो गई, मेरी आँख खराब होगी, मेरा ऑपरेशन करवा दो हाजी साहब। क्या मिलेगा आपको वीडियो से? ये ताकि लोगों को पता चले कि हम कितनी गुर्बत में, लोग कितने परेशान हैं। बहुत परेशान हूँ, बेवा हूँ हाजी साहब। गर्मी की शिद्दत में इस तरह कार्टून का लिबास पहनकर भीख मांगना मुश्किल काम है। आप किसी भी पेट्रोल पंप को देख लें, वहाँ आपको 1, 2, 4 की तादाद में भिखारी भी नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर
برقع نشین بھکاری خاتون. بعض دفعہ تو پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانا ان بھکاریوں کی وجہ سے درد سر بن جاتا ہے. آپ کی پوری توجہ بھکاری پہ ہوتی ہے اور پیٹرول ڈالنے والا اپنا کام کر لیتا ہے، یعنی پیٹرول کی چوری ہو جاتی ہے. میٹر کچھ کہتا ہے، رقم کچھ وصول کی جاتی ہے. معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں جتنا کردار بھکاری مافیا کا ہے اتنا ہی قصور ہمارا بھی ہے. ہم لوگ آنکھ بند کر کے بھیک دے دیتے ہیں اور ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت پوری کر لی ہے. بھکاری اصل ہے یا نقل، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے. ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ہی ہاتھوں سے معاشرے میں لاچاری اور مجبوری کا بیج بو رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں بھکاری، لاچار، مجبور اور مدد مانگنے کی متلاشی ہو جائیں گی. محنت و مشقت، ہنرمندی، کاروبار کرنا اور نوکری سے ہم لوگ بہت دور جا چکے ہوں گے. اس عورت کے پاس تقریباً 3 بچے اس نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ کون اس بات کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ آیا یہ چھوٹے بچے اس عورت کے اپنے بچے ہیں یا کوئی اغوا شدہ بچے ہیں جنہیں بھیک مانگنے کے کام کی تربیت دی جا رہی ہے. سگنل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یہ ہاتھ سے معذور آدمی ہے، اس کے پیچھے عورت ہے، اور وہ سامنے وہاں پہ آپ کو کچرے کے ڈبے کے پاس بھی 2 عورتیں نظر آ رہی ہوں گی. ان والدین کے دلوں کے درد کا حال تو اللہ ہی جانے جن کے چھوٹے بچے اغوا ہو جاتے ہیں. ایسے والدین نہ زندہ ہوتے ہیں اور نہ مردہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے. پاکستان کے ایک بڑے اخبار ڈان نیوز پیپر کے 26 اپریل 2024 اور 6 سپٹمبر 2024 کے آرٹیکل میں یہ خبر آئی تھی کہ کسی انڈین سوشل میڈیا نے پاکستانی بیگنگ انڈسٹری کی آمدنی کا تخمینہ لگایا ہے $42 بلین سالانہ. یہ ایک ہوش اڑانے والی خبر ہے اور آمدنی کا زیادہ تر حصہ بیرون ملک جانے والے پاکستانی بھکاری ہیں جو کہ سعودی عرب، ایران اور عراق وغیرہ میں جا کر بڑی تعداد میں بھیک مانگتے ہیں. اور جاپان میں بھی پاکستانی بھکاریوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے. انڈین نیوز پلیٹ فارمز جیسا کہ دی اکنامک ٹائمز، دی ٹائمز آف انڈیا اور دی پرنٹ کے مطابق جولائی 2024 میں پاکستان میں تقریباً 38 ملین بھکاری ہیں جن کی اوسط روزانہ کی آمدنی $850 ایک بھکاری کے ہے. یہ تقریباً $42 بلین سالانہ بنتا ہے جو کہ پاکستان کی GDP کا 12% ہے. ڈان نیوز پیپر کے 6 سپتمبر 2024 کے آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کراچی کا ایک بھکاری روزانہ تقریباً 2000 کماتا ہے، لاہور کا بھکاری $1400، اسلام آباد کا بھکاری $950، اور اگر ہم ملکی سطح کے ایوریج کی بات کریں تو ایک بھکاری کا تقریباً $850. اب ٹوٹل بھکاری کا اگر ہم تخمینہ لگائیں 38 ملین تو یہ روزانہ کی آمدنی بنتی ہے 32 ارب 30 کروڑ روپے، جو کہ سالانہ $42 بلین بنتا ہے، اور جس کو پاکستانی روپیز میں ہم بولیں تو بنتا ہے 117 ٹریلین روپیز. یہ صرف ایک اندازن تخمینہ ہے جبکہ اصل اعداد و شمار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بھکاریوں کا مختلف بہانے سے ملک سے باہر جا کر بھیک مانگنا ہیومن ٹریفکنگ کی مد میں بھی آتا ہے. عام پبلک نے آئی ویریفائی کو الرٹ کیا ہے کہ انڈین میڈیا کے اس خبر کی تصدیق کریں جس میں بھکاریوں کی سالانہ آمدنی $42 بلین بتائی گئی ہے. آئی ویریفائی از اے فیکٹ چیکنگ انیشیٹو آف دی سینٹر فار ایکسیلنس ان جرنلزم CEJ ایٹ دی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، یونیورسٹی آف کراچی، پاکستان، سپورٹڈ بائی دی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام. ایک طرف تو ہمارا ملک بینکرپٹسی کے دہانے پر کھڑا ہے
اور دوسری طرف بیگرز مافیا کی بے مثال تاریخ رقم کرنے والی آمدنی کے چرچے شہرت کی بلندیوں پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک نے پاکستانیوں پر ویزا کی سختیاں کر دی ہیں۔ بیگر مافیا اب ایک بیگرز انڈسٹری بن چکی ہے کیونکہ اس میں بے حساب کی کمائی ہے۔ ایک بچی ہے اور یہ خاتون ہے ساتھ، اور یہ لوگ بھی جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ کپڑوں اور حلیے سے مہذب شہری نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ اکثر شام میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کونا ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی موڑ ہو سڑک کا، بس وہاں آپ کو ایک نہ ایک جو ہے نا یہ بھکاری ملیں گے۔ اس نے بچہ بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔